منو مالی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق الله العظيم. آج ہی ہمارا الحمدللہ 16واں سبق ہے اور سورہ بقرہ کا ہمارا یہ 14واں درس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب فرمائے اور پائے تکمیل تک پہنچنے والا بنا دیں۔ ترجمہ قرآن کے اندر خاص طور پر میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں جتنی آسانی آپ حضرات کے سامنے آ سکے اتنا زیادہ اچھا ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ حضرات کی محنت کرنا، آپ حضرات کا اس کا توجہ دینا، آپ حضرات کا اس کے اندر شغف رکھنا، شوق رکھنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور ضروری چیزوں میں کچھ چیزیں میں نے عرض کی تھی، جیسے بیاض ہر بندہ لازمی لے لے۔ بیاض نہیں ہے تو قرآن مجید پر جو 15 سطری ہے، اگر کوئی 16 سطری کا مطالعہ کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، 16 سطر کا میں تلاوت کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کا پرنٹ کروا لے، اس میں ساتھ ساتھ ضروری چیزیں ہیں وہ لکھتا رہے۔ ضروری نہیں کہ ہر وہ بات میں بتاؤں کہ آپ اس کو لکھیں، لیکن بہتر ہے کہ اس کو اگر پہلی مرتبہ ہی آپ نوٹ کر لیں گے تو اس میں سے آدھی باتیں آپ کو یاد رہیں گی، آدھی باتیں یاد نہیں رہیں گی، جس کی وجہ سے ایسے معاملات ہو سکتے ہیں کہ بعد میں بھول سکتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ جتنا آپ کو سمجھ میں آئے اس کو اسی وقت، جیسے سبق پڑھا ہے آپ نے، اس سبق پڑھنے کے فوراً بعد اس سبق کو آپ نوٹ کر لیں، تو اس سے انشاءاللہ اور نوٹ تو آپ کر رہے ہیں، لیکن اس کو اگر دوہرا لیں گے تو اس کو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ آج کا یہ ہمارا جو ترجمہ قرآن ہے، یہ بنی اسرائیل کی 5 جو انواع تھیں ان میں تیسری نوع یہ ہے بنی اسرائیل کی عہد شکنیاں، یعنی موجودہ بنی اسرائیل، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنی اسرائیل کے لوگ تھے، انہوں نے کیا عہد شکنی کی تھی۔ آیت نمبر 83 سے لے کے آیت نمبر 86، یعنی آیت نمبر 83 سے لے کے 86 تک اس کے اندر بیان ہے موجودہ بنی اسرائیل کے عہد شکنیوں کے حوالے سے۔ تو یہ مضمون نمبر 5 کا تیسرا حصہ ہے، جس کا آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، میں نے اس کا آسانی کے لیے ترجمہ بھی ساتھ لکھ دیا ہے، اس لیے نہیں لکھا کہ آپ لوگ اس ترجمے کو مین وعن لکھیں، اصل میں تو ترجمہ سمجھنا ہے، تو کوشش کریں اس ترجمے کو سمجھیں، جہاں کہیں کمی نظر آئے تو وہ یہاں سے دیکھ لیا کریں۔ کوشش یہ ہوگی کہ میں آگے ترجمہ بھی ساتھ لکھ دیا کروں، لیکن موقع ہوا تو ہے، اگر موقع نہ ہو سکا تو پھر ساری بات ہے، ہر چیز کا ترجمہ ساتھ لکھا نہیں جا سکتا، لیکن میں یہاں پر کوشش کر کے یہ سمجھانا چاہوں کہ لفظ کا ترجمہ آپ حضرات کو یاد نہیں ہوگا، وہ بلا وجہ آپ حضرات کے لیے مشکل ہو جائے گی، اور لفظ کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش بھی فی الحال نہ کریں، کیونکہ بہت سے الفاظ ہیں جن کا ترجمہ اس لفظ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ جیسے بعض دفعہ واو ہے، واو کا ترجمہ اور سے نہیں ہوتا، آپ واو کا ترجمہ اور لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وَإِذْ جو ہے، وَإِذْ کا ترجمہ بعض دفعہ اس وقت کو یاد کرو نہیں ہوتا، جیسے اس وقت کو یاد کرو یہاں پر ترجمہ آ رہا ہے، تو ایسے ہر موقع پر لفظ کا ترجمہ بعینی ہی نہیں ہوتا، البتہ اس لفظ کے سیاق و سباق کو سمجھ کے بہت سے معنی کیے جاتے ہیں، بہت سے مفہوم کیے جاتے ہیں، اس سے ترجمہ بدلی ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کوئی عام زبان تو نہیں ہے نا، عام اللہ کا کلام ہے، تو اس کا ترجمہ صرف میں اپنی زبان میں سمجھ لوں ایسا نہیں ہو سکتا، اس کے اندر احادیث بھی بعض مرتبہ سمجھنی پڑتی ہیں، بعض مرتبہ کچھ واقعات سمجھنے پڑتے ہیں، اس حساب سے ترجمہ ہوتا ہے۔
تو ذہن کو رٹامائزیشن والا نہ بنائے کہ میرے ذہن میں رٹا لگ گیا ہے تو اب میں اس رٹے کے مطابق چلوں گا اور اسی کے مطابق آگے بڑھوں گا، ایسا نہ ہو تو بہتر ہے۔ البتہ کوئی لفظ بلفظ یاد کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن میرا مشورہ یہ ہوگا کہ سمجھنے کی کوشش کر کے آگے بڑھیں۔ لفظ بلفظ ترجمہ کریں گے تو پریشانی ہوگی۔ جیسے میں الفاظ کا ترجمہ ساتھ ساتھ جوڑ کے کرتا ہوں، تو آپ اگر ایک ایک لفظ کا ترجمہ کریں گے تو آپ کو ویسے سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور نقل کرنے کی یہاں ہرگز کوشش نہ کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کے بعد نقل کرنے کی کوشش کرنی ہے تو بالکل کیجیے۔ بعض حضرات ایسی بھی ہیں جن کی تجوید انتہائی خراب ہے، انتہائی خراب ہے، تو نمبر ایک تو ان کو چاہیے کہ اپنی تجوید کسی کو سنائیں، کم از کم یہ ہے کہ مجھے سنائیں اور ایک دو صورت سنائیں جس سے میں سمجھوں کہ واقعتاً ان کی تجوید ریلائبل ہے یا نہیں ہے۔ اس سے سمجھ میں آئے گا کہ ان کو مزید کتنی محنت کی ضرورت ہے۔ تو اگر آپ کو تو قرآن کا معنی اور مفہوم تو آگے پڑھنا ہی نہیں آ رہا قرآن مجید، تو یہ تو بہت ہی غلط قسم کی بات ہے۔ خیر یہ بنیادی باتیں یہ انشاءاللہ ہمارے سبق میں وقتاً فوقتاً چلتی رہیں گی۔ ہم سبق کی طرف آتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ، بنی اسرائیل کے عہد شکنیاں۔ بنیادی طور پر یہاں 4 عہد شکنیاں، لیکن عنوان 2 عہد شکنیوں کے ہیں۔ پہلی عہد شکنی میں اللہ رب العزت نے، عہد شکنی کا مطلب ہے انہوں نے اپنا جو اللہ سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو توڑ دیا۔ یعنی اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے جو موجود اس زمانے کے تھے ان سے کچھ وعدے لیے ہوئے تھے تورات کے اندر، تو اللہ رب العزت یہاں وہ تورات کے وعدے ان کو یاد دلا رہے ہیں۔ یہاں پہ 8 وعدے یاد دلائے۔ پہلا وعدہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی تم لوگوں نے نہیں کرنی۔ نمبر 2 وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ وذل قربا، ذل قربا قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے۔ والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے۔ والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے۔ وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنی ہے۔ واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرنی ہے۔ وآتوا الزکاۃ، اور زکات دینی ہے۔ گنتے جائیں، 1 2 3 4 5 6 7 اور 8، یہ 8 عہد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیے تھے، یہ 8 وعدے اللہ نے بنی اسرائیل سے لیے تھے۔ تو اب اس کا ترجمہ سمجھیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي، جب ہم نے لیا میثاق وعدہ، میثاق اس وعدے کو کہتے ہیں جو اجتماعی طور پر لیا جائے۔ میثاق بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ وذی القربا، اور رشتہ داروں کے ساتھ۔ والیتاما، یتیموں کے ساتھ۔ والمساکین، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ وقولوا، اور کہو گے للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات۔ واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو گے۔ وآتوا الزکاۃ، اور زکات دو گے۔ ثم، لیکن کیا ہوا؟ ثم کا مطلب ہوتا ہے اس کے بعد۔ ثم، اس کے بعد تولیتم، تم نے منہ پھیرا۔ تولیتم، تم نے منہ موڑ لیا۔ الا قلیلا منکم، ہاں تم میں کچھ تھوڑے سے لوگ انہوں نے منہ نہیں پھیرا، جیسے عبداللہ بن سلام اور دیگر کئی حضرات، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ وانتم معرضون، اور تم لوگ اعراض کرنے والے ہو، تم لوگ عہد سے منہ موڑنے والے ہو، یعنی جو تم وعدہ کرتے ہو اس وعدے سے مکرنے والے لوگ ہو۔ تو وانتم معرضون، حال یہ ہے، یہاں پہ حال یہ ہے، وہ کا ترجمہ ہم اور سے نہیں کر رہے، کیونکہ حال یہ ہے کہ تم ہو ہی منہ موڑنے والے، یعنی تمہارا کام ہی یہ ہے کہ تم وعدہ کر کے مکر جاتے ہو۔ لہٰذا جو بات کہی ہے اس بات کے حتی الامکان ایسی بات کہا کریں جس سے مکرنا نہ پڑے، جس سے پھرنا نہ پڑے۔ تو وانتم معرضون، اور تم اعراض کرنے والے ہو، تمہارا حال ہی ہے کہ تم اعراض کرنے والے ہو۔ یہ ان کا پہلا عہد تھا۔ یہ دوسرا عہد کافی تفصیلی ہے، اس میں 3-4 قسم کے وعدے بنی اسرائیل، تین قسم کے وعدے بنی اسرائیل کے ہیں۔ پہلے اس کے بنیادی مضمون کو سمجھ لیں۔ میں نے یہاں پر پورا واقعہ اس لیے لکھ دیا کہ جب آپ تو اس کی PDF پڑھیں گے یا اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ واقعے کو آسانی سے پڑھ بھی سکیں۔
یا PDF کے ذریعے سے محض دیکھ سکیں. یہ ان کی دوسری قسم کی نہیں ہے جو یہ یہاں سے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ یہاں سے شروع ہوگا، یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہاں پہ جا کے آیت نمبر 86 پہ ختم ہوتی ہے، یعنی 84 سے شروع ہوتی ہے 86 پہ ختم ہوتی ہے، تقریباً آدھے سے زیادہ صفحہ ہے. بات یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے تورات میں ان کو 3 حکم دیے تھے. میں خلاصہ تھوڑا سا بیان کروں گا، اس کو سمجھ لیں. اللہ نے بنی اسرائیل کو تورات میں 3 قسم کے حکم دیے تھے. ایک حکم یہ دیا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، یعنی یہودیوں تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، یہ ان کو ایک حکم دیا تھا. پھر دوسرا حکم یہ دیا تھا کہ ایک دوسرے کو اپنے وطن سے جلا وطن بھی نہ کرنا. جلا وطن کہتے ہیں اپنے ملک سے نکال دینا، اپنے ملک سے ہٹا دینا، تم ایسا بھی نہ کرنا. تو دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کو اپنے وطن سے نکالنا نہیں، یہ دوسرا. تیسرا کہ ان سے وعدہ کیا کہ اپنی قوم کے کسی مرد یا عورت کو اس حال میں پائیں کہ ان کو قید کر لیا گیا تو اسے خرید کر آزاد کر دینا. تو یہ 3 اللہ رب العزت نے وعدے لیے تھے، اور پھر یہ وعدے ان کی نسل در نسل منتقل ہوتے چلے آ رہے تھے کہ یہودیوں آپس میں لڑنا نہیں، یہودیوں ایک دوسرے کو ان کے وطن سے نکالنا نہیں. اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے بھی یہ وعدے لیے، اور ہر وہ قوم جس نے متحد ہو کے رہنا ہے اس کے ذمہ یہ لازم ہے کہ وہ آپس میں جھگڑا نہ کرے. چنانچہ جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے سے جھگڑا نہ کریں. اگر جھگڑا کریں گے تو ان کا اپنا نقصان ہوگا، ان کے معاملات خراب ہوں گے. تو یہ ہے کہ نمبر 1 یہ ہے کہ ایک دوسرے سے جھگڑا نہ کریں، قتل و غارت نہ کریں. دوسرا، ایک دوسرے کو وطن سے نہ نکالیں. اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر یہودیوں کے 2 قبیلے مدینہ کے گرد و نواح میں آباد تھے. یہ بڑا اہم لفظ ہے جو میں نے یہاں پہ لکھا ہے، مدینہ کے گرد و نواح میں آباد تھے. اس کے اوپر میں نے اپنے سیرت کے درس کے اندر درس نمبر غالباً 43 ہے یا 42 ہے، اس کے اندر میں نے ساری تفصیل بتائی ہے کہ مدینہ کے اندر آباد نہیں تھے بلکہ مدینہ کے گرد و نواح کے اندر آباد تھے. تو یہودیوں کے 2 قبیلے یہاں پر مدینہ کے گرد و نواح میں آباد تھے تو 3، لیکن یہاں پہ ہم 2 کا ذکر کریں. ایک قریظہ تھا، ایک بنو نذیر تھا. ایک اور قبیلہ تھا قبیلہ بنو قینقاع، اس قینقاع کا ذکر یہاں پر نہیں ہے. اچھا، اسی طریقے سے مدینہ شریف میں 2 قبیلے کافروں کے بھی آباد تھے، ایک اوس تھا اور ایک خزرج تھا. تو یہ جو بنی قریظہ تھا، اس بنو قریظہ کا تعلق اوس کے ساتھ تھا. یہ بنو اوس کے حلیف تھے، یہ اوس کے قریب رہتے تھے، اس لیے اوس کے حلیف بھی تھے. حلیف کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی آپ حلف اٹھا لیا، وعدہ کر لیا کہ ہم لوگ تمہارے ساتھ ہیں. اور خزرج جو ہے وہ بنی نذیر کے ساتھ تھے، جیسے میں نے یہاں پہ نشان بنایا. تو قریظہ والے اوس والوں کے ساتھ تھے اور بنی نذیر والے خزرج والوں کے ساتھ تھے. اب مسئلہ یہ کہ اوس اور خزرج کی آپس میں لڑائی آتی تھی، یہ آپس میں گتھوں گتھا رہتے تھے، مقابلے میں رہتے تھے. تو جب جو حلیف ہوتا ہے وہ دوستی میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے اور دشمنی میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے. تو اوس اور خزرج کی جب لڑائی ہوتی تھی تو اوس کے ساتھ قریظہ والے تھے، خزرج کے ساتھ بنی نذیر والے تھے. تو اوس کے ساتھ قریظہ والے شامل ہو جاتے، خزرج کے ساتھ بنی نذیر والے شامل ہو جاتے، اور یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑائی کرتے. تو ایسا ہے کہ اوس اور خزرج تو آپس میں لڑ رہے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے یہودی بھی آپس میں لڑ رہے ہوتے تھے. تو جب لڑ رہے ہوتے تھے تو ایک دوسرے کو قتل کرنا آ گیا، تو پہلا وعدہ ٹوٹ گیا. اور اس میں جو قیدی ہوتے تھے ان کو جلا وطن بھی کر دیتے تھے، یہ بھی دوسرا وعدہ ٹوٹ گیا. اور پھر تیسرا یہ ہے کہ جب وہ قیدی بن جاتے تو ان قیدیوں میں جب بنی نذیر والے ہار گئے تو قریظہ والے ایسا کرتے تھے کہ بنی نذیر کے جتنے لوگ ہار گئے ہیں وہ قیدی ہو گئے، قیدیوں کو پیسے دے کے آزاد کروا لیتے تھے. حالانکہ ان کو قتل کرنا بھی حرام تھا، تو پہلے ہی غلط کام کیوں کیا؟ اللہ رب العزت یہاں پر بات فرما رہے ہیں. البتہ یہ تیسری چیز جو تھی، اس چیز کے اوپر یہودی قائم رہتے تھے، اس تیسرے وعدے پر قائم رہتے تھے. البتہ پہلے 2 وعدوں کو یہ ٹھکرا دیتے تھے اپنے کسی مفاد کی وجہ سے. تو اللہ رب العزت نے ان 2 وعدوں کا یہاں پر ذکر کیا، اور پھر تیسرے وعدے کے اوپر جب یہ عمل کرتے ہیں تو اللہ بتا رہے ہیں کہ بھئی تیسرے وعدے پر عمل کرنے کی نوبت ہی تمہاری وجہ سے آ رہی ہے، یعنی تمہاری اپنی وجہ سے ہی وہ بیچارے قید ہو رہے ہیں، تمہارے اپنے بھائی قید ہو رہے ہیں، تمہاری اپنی وجہ سے
تو اب تم آزاد کر رہے ہو، کیسی بیوقوفانہ تمہاری سوچ ہے، کیسی بیوقوفانہ حرکت ہے کہ تم نے آزاد کرانا ہی ہے تو پہلے نقصان کیوں پہنچاتے ہو؟ یعنی پہلے گھر کو آگ لگاؤ پھر پانی سے بجھاؤ، وہ دیکھو میں کتنا اچھا ہوں پانی سے بجھا رہا ہوں۔ تو یہ ان کا حال تھا۔ تو یہ سارا ان آیات کے اندر آیت نمبر 85 تک 85 تک دیا ہوا ہے، 85 کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں ان کا انجام بتایا۔ اب اس کا ترجمہ سمجھ لیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اللہ کرے نہیں سمجھ میں تو اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ تو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے لیا میثاقکم تم سے وعدہ، کون سا وعدہ؟ لا تسفکون دماءکم، کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے، یعنی ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور ایک دوسرے کو جلا وطن بھی نہیں کرو گے، جیسے کہ یہ میں نے لکھا ہوا ہے۔ ثم اقررتم، پھر تم نے اس کا اقرار بھی کیا، یعنی تورات کے اوپر ایمان لایا تھا، وانتم تشہدون، اور تم اس کے گواہ بھی ہو، تم خود اس کے گواہ بھی ہو۔ تو یعنی گواہ کس طریقے سے کہ یہ نسل در نسل ان کی قوموں میں چلتا ہوا آ رہا تھا، یہ اس بات کو مانتے تھے کہ یہودی کبھی یہودی کو قتل نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ فرماتے کہ تم نے کیا کیا، تم نے عہد شکنی کی۔ کیا عہد شکنی؟ ثم انتم، پھر تم ہی لوگ ہو، ہؤلائی، ان لوگوں میں شامل۔ ثم انتم ہؤلائی، پھر اس کے بعد، ثم اس کے بعد، انتم تم ہی لوگ ہو آج، ہؤلائی ان لوگوں میں، تقتلون انفسکم، جو اپنے آپ کو قتل کرتے ہو، یعنی اپنے بھائی کو قتل کرنا ہے، اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو قتل کرنا ہے۔ وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم میں سے، اور اپنے ہی کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کرتے ہو۔ وتخرجون فریقا، اور تخرجون نکالتے ہو، فریقا منکم، اپنے لوگوں میں سے ہی کچھ لوگوں کو، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تظاہرون ارتکاب کرتے ہو، علیہم ان کے خلاف ارتکاب کرتے ہو یا ان کے خلاف ظاہر کرتے ہو، بالاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے ساتھ، گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کر کے تم لوگ یہ کرتے ہو، گناہ بھی ہے اور زیادتی بھی ہے، یعنی گناہ تو ہے اللہ کی نافرمانی کر کے، زیادتی ہے کہ بھائی کے اوپر ظلم کیا۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ یأتو، اگر وہ آتے ہیں تمہارے پاس، یأتوکم أُسَارَىٰ، اگر وہ تمہارے پاس لائے جاتے ہیں، یأتوکم آتے ہیں، لائے جاتے ہیں، وہیں یأتوکم، اگر وہ تمہارے پاس آتے ہیں، أُسَارَىٰ قیدی بنا کر، تفادوہم، تم ان کا فدیہ ادا کرتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کو گھر سے باہر نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا، ان کو گھر سے باہر نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا، اور تم پھر ان کو فدیہ دے رہے ہو، یعنی پہلے آگ لگانا ہی حرام تھا، پانی چھڑکنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تم پہلے بیوقوف تھے۔ افتؤمنون ببعض، بعض باتیں مانتے ہو، اوپر کی دو باتیں مانی، وتکفرون ببعض، اور بعض باتوں کا انکار کرتے ہو، تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے، خود بتاؤ جی، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اب بتاؤ جو شخص ایسا کرے تو اس کی سزا اس کے سوا کیا ہوگی کہ دنیا میں اس کی رسوائی ہو۔ فما جزاء، بھی کیا جزا ہوگی، من يفعل ذلك، جو شخص ایسا کرتا ہے، منکم تم میں سے، الا خزي، سوائے اس کے کہ اس کو ذلت ہو، خزي ذلت ہو، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، اور یوم القیامت کی، اور اس کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں ہے کہ قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب، اللہ، کہ یردون، کہ ایسے لوگوں کو بھیج دیا جائے، یردون الی اشد العذاب، کہ ان کو بھیج دیا جائے، ڈال دیا جائے، یردون بھیج دیا جائے، ڈال دیا جائے، الی اشد العذاب، سخت ترین عذاب، اشد کہتے ہیں شدید کی سپرلیٹو ڈگری کو، تو الی اشد العذاب، اللہ بغافل، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، اور تم کس لیے کر رہے ہو اللہ وہ بھی جانتے ہیں۔ یہ میرا کرسر چل نہیں رہا، بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے،
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے، جانتا ہے۔ اب یہاں پر بھی انجام بیان ہو رہا تھا، اب آگے واضح، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اولئک یہ لوگ ہیں، الذین وہ لوگ ایسے ہیں، اشتروا الحیات الدنیا، جنہوں نے خریدی ہے دنیا کی زندگی بالآخرہ، آخرت کے عوض میں، یعنی آخرت کو بیچ دیا، دنیا کی زندگی خرید لی۔ اللہ ہماری حفاظت فرما۔ فلا یخفف عنہم العذاب، ان کے اوپر عذاب کم نہیں ہوگا، فلا یخفف، کم نہیں ہوگا، عنہم، ان سے، العذاب و عذاب، ولا هم ینصرون، اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، ان کے اوپر سے عذاب کم نہیں ہوگا اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو یہ یہودیوں کی عہد شکنی ہے، اس کا بیان ہے۔ یہ یہود کے 5 مضامین تھے، بنی اسرائیل کی 5 انواع تھیں، اس میں سے تیسری نوع میں نے ایاج بڑی کی ہوئی ہے، اور آپ نے یہ سمجھ لیا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مزید سمجھنے والا بنائے۔ تو قرآن کو سمجھنے کی فکر رکھیں، قرآن پہ عمل کرنے کی فکر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے والا اور آگے بڑھنے والا بنائے۔